شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ مسلمانوں قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ آنے کی تیاری کر لو۔ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، بے شک مسلمان عطاب الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ پاک کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان ہر حد کو پار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اب تو لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ مسلمان لگتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ تو کفار کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ دوستو، سعودی شہزادے نے کام ہی ایسا کیا ہے جس کی توقع کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ غار ثور جسے مقدسات میں شمار کیا جاتا ہے، خفیہ طور پر اسی غار کو ہی گرانے کی سازش رچا لی گئی۔ سعودی شہزادہ تو پاگل ہو چکا ہے یا دین سے ہٹ گیا ہے، یہ دنیا کی آسائشوں میں اس قدر غافل ہو گیا ہے کہ اسے اچھے برے کی سمجھ ہی نہیں رہی۔ خفیہ طور پر مکہ مکرمہ میں موجود غار ثور گرانے کی ویڈیو منظر عام پر وائرل ہو چکی ہے۔ دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہی سچ ہے۔ یہ صرف اور صرف سعودی شہزادے کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو کس نے وائرل کی ہے اور سعودی حکومت اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیوں کروا رہی ہے؟ کیا یہ خبر سچ بھی ہے یا پھر من گھڑت؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ جی تو دوستو، یہ ویڈیو ہم تک ایک حاجی کے ذریعے پہنچی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر کئی زائرین مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کر رہے تھے، یعنی مقامات مقدسات میں غرض اور بھی موجود ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزارا تھا، اور وہ حاجی یا پھر عمرہ زائرین خود کو خوش نصیب ترین سمجھتے ہیں۔ اگر اس غار ثور میں رہ کر وہ نماز ادا کر لے حج کے موقع پر تو ہر ایک کو یہ سعادت حاصل نہیں ہو پاتی۔ البتہ نارمل روٹین میں سینکڑوں زائرین جو اب تک غار ثور میں جا کر اس میں نماز ادا کر چکے ہیں اور اپنے لیے باعث خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ دوستو، ایسی جب ایک قافلہ غار ثور پر جا کر اس غار کی زیارت کرنے لگا جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا، تو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ دور سے انہیں پہاڑ کی ایک چٹان پر بورڈ لگا ہوا نظر آ گیا۔ اس بورڈ کا یہ مطلب تھا کوئی بھی شخص آگے مت جائے۔ آگے ایک بہت بڑا پتھر گر چکا ہے، راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر کتنے ہی لوگ پیچھے پلٹ چکے تھے۔ باقاعدہ وہاں پر کچھ ریسکیو اہلکار اور بڑی بڑی گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں جو اس پتھر کو ہٹانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھیں۔ کتنے ہی زائرین تھے جو یہ سوچ کر واپس پلٹ آئے کہ آگے کا راستہ بالکل بلاک ہے اور وہ غار ثور کی زیارت کر ہی نہیں پائیں گے۔ انہی میں ایک شخص محمد ابرار نامی بھی تھا جس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ اسے کئی مرتبہ خواب میں غار ثور کی زیارت ہو چکی تھی اور وہ خود کو غار ثور میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ وہ جب بھی مکہ مکرمہ جائے گا، عمرے کی نیت سے جائے گا، تو غار ثور میں لازمی نماز ادا کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا انتظار کرنا پڑے۔ غار ثور میں جانا ہر ایک بس میں نہیں ہوتا کہ وہاں پر نماز ادا کر سکے، لیکن اس شخص کا مکمل عقیدہ تھا کہ وہ وہاں پر نماز ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں ایسی نماز رکھی ہوگی۔ وہ شخص مکہ مکرمہ میں تو پہنچ گیا، لیکن جب غار ثور کی زیارت کی خاطر جانے لگا تو راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جن کا کہنا تھا کہ کیسے پہاڑ تک تم جا سکتے ہو؟ آگے غار ثور تک جانے کے راستے کو مکمل طور پر بلاک کیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک پتھر گر چکا ہے، وہ پتھر نہیں ہٹ رہا، بڑی مشکلوں سے اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پتھروں کے ٹکڑے اٹھا کر رکھے جائیں، لیکن بہرحال ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے چونکہ آگے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تقریباً 20-25 لوگ تھے جو واپس آ رہے تھے اور پھر قافلے پر قافلے سبھی واپس لوٹ رہے تھے کیونکہ کسی کو بھی غار ثور تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں بھی وہیں پر تھا، میں نے سوچا کہ وہ زیادہ تعداد میں تو لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر میں اکیلا جاؤں تو کسی نہ کسی طرح چٹانوں سے ہوتا ہوا میں آگے تک پہنچ جاؤں، وہاں پر تو رش بھی نہیں ہوگا اور میں آسانی سے نماز بھی ادا کر لوں گا۔ یہ شخص پہاڑوں پر چڑھنے میں ماہر تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ کسی بھی طرح پہاڑ پر چڑھ کر غار ثور تک پہنچ ہی جائے گا۔ دوستو، وہ سب کی نظروں سے بچتا بچاتا آگے جانے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، آس پاس نظر دوڑا رہا تھا تو اسے ایک جانب کو ایک بہت بڑا پردہ لگا ہوا دکھائی دیا۔ ایک بہت بڑی مشینری کی گاڑی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے ہی بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور انسانی جان کے لیے وہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔
यूं उस शख्ص نے اس گاڑی کو بھی پار کر لیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ بات بے حد حیران کن تھی، کیونکہ میں ایک طویل راستہ طے کر کے آ چکا تھا، لیکن ابھی تک تو مجھے کسی طرح کا کوئی پتھر نظر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی مزدور یا شخص کام کرتا ہوا دکھائی دیا تھا، بلکہ وہاں پر مکمل خاموشی تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، آس پاس نظر دوڑا رہا تھا، مجھے کہیں بھی کوئی پتھر نظر نہ آیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر سوچا کہ کہیں غار ثور کے منہ کے آگے تو پتھر نہیں گر گیا، مگر وہاں پر تو اتنی جگہ ہی نہیں بچی تھی کہ کوئی بڑا پتھر گر کر رک سکے۔ وہاں پر جگہ اس قدر تنگ تھی کہ اگر کوئی پتھر گرتا بھی ہے تو وہاں سے سیدھا باہر سے نیچے گر جائے گا، وہیں پر رکا نہیں رہے گا۔ دوستو، وہ شخص آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اسے غار ثور بھی نظر آنے لگا، لیکن غار ثور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل چکی تھی۔ اس کا سانس تو جیسے وہیں پر رک کر رہ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر کتنی دیر منظر دیکھتا رہا، اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولتا رہا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ وہیں ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ کے پیچھے چھپ کر وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر اس وقت کئی لوگ تھے، سبھی کے سبھی دکھنے میں مسلمان لگ رہے تھے، لیکن وہ ایسی مشینری کا استعمال کر رہے تھے جو شور نہ کرتی ہو۔ وہ مشینری دھیرے دھیرے غار ثور پر حملے کر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں غار ثور کو نعوذ باللہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تبھی وہاں پر موجود مزدوروں کے منہ سے جو بات سنی، اس شخص کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ فوراً اس شخص نے موبائل آن کیا اور موبائل میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے کہ آخر سعودی شہزادہ ایسا کیوں کر رہا ہے، خود تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے، ساتھ ہمیں بھی کر رہا ہے، اور ہم بھی پیسوں کے لالچ میں اس گناہ کو سرزد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ڈبل ٹریپل مزدوری دینے کا نہ کہتا تو شاید ہم یہ کام کبھی نہ کرتے، لیکن یہاں پر بھی لالچ آڑے آ چکی ہے، اور مجبوراً اپنے خرچ پورے کرنے کی خاطر ہم غار ثور کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تبھی دوسرا مزدور جو کہ وہاں پر تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھا تھا کہنے لگا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس پہاڑی پر بہت بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، ایک اور کلاک ٹاور یہاں پر کھڑا کیا جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے پیسے لیے جائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس پہاڑ کی شکل بھی اس طرح بدل دی جائے گی، کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا غار ثور جو کہ نقلی ہوگا اس پہاڑ کی دوسری جانب بنا دیں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، سبھی غار کو غار ثور سمجھنے لگیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ لوگ تو اپنے مفاد کی خاطر دین میں بھی رد و بدل کرنے سے نہیں گھبرا رہے، نعوذ باللہ۔ ان دونوں کی باتیں اس شخص نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لی تھی، اور وہ ریکارڈنگ اس نے اپنے پاس موبائل میں سیو کرنے کے بعد کتنی دیر اس منظر کو دیکھا، وہ اکیلے تو ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر وہ یہ ویڈیو پوری امت مسلمہ تک پھیلا دے تو سب مل کر یقیناً کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں یہ باتیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں کہ ان سب کا حکم سعودی شہزادے نے خود دیا ہے۔ کتنے ہی کانٹریکٹرز نے اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا ہے، لیکن کچھ کو جب پیسوں کی لالچ مزید بڑھنے لگی تو وہ لوگ ایسا کرنے کے لیے مان گئے۔ اس شخص نے وہاں سے واپس لوٹ آنے میں بہتری جانی، اور اس ویڈیو کو پھر خفیہ طور پر ایک متبادل اکاؤنٹ سے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ وہ شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ کسی کا کہنا ہے کہ وہ شخص پاکستان کا ہے، کسی کا کہنا ہے وہ بنگلہ دیش کا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے دوستو، فی الحال تو یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور جیسے اس ویڈیو کا الرٹ سعودی شہزادے تک پہنچا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک یہ ویڈیو جتنے بھی اکاؤنٹس پر اپلوڈ ہوئی وہاں سے ڈیلیٹ کروائی جا چکی ہے۔ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو جلد از جلد اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ آواز بلند کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔